ناظرین، پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنایا گیا. اب یہ ہارڈ سٹیٹ کس قدر زیادہ ہارڈ ہے؟ جنرل عاصم منیر کی شخصیت کے دو پہلو کون سے ہیں؟ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا ہے یہ ہارڈ سٹیٹ کی تھیوری پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے. جس خطہ میں مختلف قومیں اور زبانیں بولنے والے لوگ وہاں ہارڈ سٹیٹ نہیں بنا کرتے. ہم مصر اور چین نہیں اور نہ ہی شمالی کوریا. یہاں صرف ایک دوسرے سے تعاون کی بنیاد پر ہی ریاست چل سکتی ہے اور افراد اور قوموں کے درمیان تعاون کا ہی دوسرا نام آئین ہے. آزاد کشمیر، بلوچستان، خیبر پختونخوا لہو لہان ہیں. آزادیاں چھین لی گئی ہیں، الیکشن بے معنی ہو گئے ہیں اور معیشت تباہ حال ہے. یہ فیلڈ سٹیٹ کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں ہارڈ سٹیٹ کی نہیں، ایک آئینی سٹیٹ کی ضرورت ہے. لوگوں اور قوموں کے حقوق کی ضامن. ہر بات کا جواب جیل یا گولی نہیں ہوتا. عقل کو ہاتھ دیں. پاکستان کسی بڑے سانحہ امپلوژن سے آپ کچھ زیادہ دور نہیں. اب ناظرین، یہ کہنا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر کا، آل دونوں نے صحیح بات کی ہے کہ پاکستان کی سٹیٹ کو ہارڈ سٹیٹ نہیں بلکہ آئینی سٹیٹ ہونا چاہیے. یہاں پر قانون ہو، انصاف ہو، یہی اس کی بقا ہے اور یہی اس کا نظام ہونا چاہیے. دوسری جانب معید پیرزادہ نے جنرل عاصم منیر کی شخصیت کے دو پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے. اب ان کا کہنا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی شخصیت کے دو پہلو ہیں. کون سا پہلو ہے؟ یہ دو پہلو کون سے ہیں؟ آپ کے سامنے ان کی گفتگو رکھتے ہیں. تمام چیزوں کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ وہ تمام جھوٹ جو تھا اس کی تمام کلئی اتر گئی ہے. وہ کسی طرح دکھاتے ہیں کہ ڈیمن یا ڈائن ہوتی ہے جس نے بہت خوبصورت میک اپ کیا ہوتا ہے، بارش ہو جاتی ہے اوپر سے. فلمیں ہارر موویز میں دکھاتے ہیں بارش ہو جاتی ہے کوئی ایسیڈک قسم کی، سارا میک اپ اتر جاتا ہے اور وہ ڈائن جو خوبصورت عورت بنی ہوئی تھی، اس کی جو 800 سال کی عمر تھی یا وہ 8000 سال کی ایک بڑھیا تھی، وہ وہاں نظر آ جاتی ہے. یہاں جرنیلوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ان کے چہرے کا تمام رنگ روپ اور روغن پینٹ انہوں نے جو کیا ہوا تھا وہ سارا کا سارا اتر گیا ہے اور ان کی اصل حقیقت جو ہے، ان کی جو نیچر ہے، وہ کھل کے ہمارے سامنے آ گئی. اب اس وقت جنرل ان کوسچن جنرل عاصم منیر صاحب ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب کی شخصیت کے دو پہلو بڑے کلیئرلی آپ کو نظر آ رہے ہیں. اگر آپ کو نظر نہیں آ رہے تو آپ کا قصور ہے، کیونکہ وہ تو بڑی اچھی طرح سے دکھا رہے ہیں. وہ دو پہلو ان کے یہ ہیں کہ اپنے اوپر جو طاقتور ہے، جیسے کہ امریکہ ہے، اس کا پریزیڈنٹ ہے یا سینٹرل کمانڈ ہے، ادھر سجدہ کر لو، وہاں جھک جاؤ، وہاں پر سمائلز ہیں، وہاں پر یہ والی صورتحال ہے، وہاں پہ ہیرے جواہرات ان کو دکھائے جا رہے ہیں، منرلز دکھائے جا رہے ہیں. یعنی وہاں پر بیسکلی طور پر وہ کہتے ہیں نا کہ پتلون اپنی نیچے کر دو اور جو دوسرے ہیں سامنے ان کے لیے بندوق اٹھا لو، ڈنڈا ان کے لیے اٹھا لو. جو اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ خوف بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، پھر کہانیاں چونکہ سناتے ہیں ہماری پیٹھ پہ، چونکہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے بے وقوف فدو ہونے کی، تو کہانی سنائیں گے کہ وہاں پر ہندوستان کا ایجنٹ تھا، تو مطلب ہندوستان کی انٹرونشن تھی، تو پاکستان کو بچا رہے ہیں، تو کشمیر کو بچا رہے ہیں. اگر آپ میں ذرا سی بھی کھوپڑی میں آپ کی عقل ہے، اگر ان کو رتی بھر بھی یہ خوف یا خطرہ ہوتا کہ یہاں پہ ہندوستان کی کوئی انوالومنٹ ہے یا ہندوستان کا آزاد کشمیر کے اوپر کوئی پلان ہے یا کوئی ڈیزائن ہے، 99.99% لوگوں کو ہر وقت ذہن میں لگا رہتا ہے کہ ہندوستان کچھ کر رہا ہے. اگر انڈیا کا کوئی سیریس پلان ہوتا آزاد کشمیر میں، ان کو ذرا سا بھی پتا ہوتا کہ ان کی وہ کوئی کیپیسٹی ہے یا انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے یا انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو یہ آزاد کشمیر کو اس طرح سے اس بے دردی کے ساتھ اس اسٹیج پہ ٹریٹ نہ کر رہے ہوتے. یہ اس لیے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ ان کو پورے پاکستان کو کنٹرول کرنا ہے. انہیں میسج یہ دینا ہے کہ ہم کہیں بھی فلیکسیبلٹی شو نہیں کریں گے، ہم کہیں بھی نیگوشیشن نہیں کریں گے. ہم جہاں کہیں کوئی ہم سے حق مانگے گا، آواز بلند کرے گا، نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کا حشر نشر کر دیں گے. ابھی ناظرین، آپ نے یہ گفتگو بھی سنی. معید پیرزادہ کا کہنا ہے کہ عاصم منیر کی شخصیت کے دو پہلو ہیں. پہلا یہ ہے کہ طاقتور کے سامنے جھک جاؤ اور دوسرا یہ کہ کمزور کے اوپر بندوق اور ڈنڈا اٹھا لو، اپنا حق مانگے تو مار ڈالو. اس وقت سٹیٹ اسی قانون پر چل رہی ہے. کشمیر کے اندر بھی یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان کے اندر بھی بہت سارے واقعات ہیں، مرید کے ہو، ڈی چوک ہو، یہی سب کچھ دیکھنے کو ملا ہے. کیا پاکستان کی سٹیٹ کو ہارڈ سٹیٹ ہونا چاہیے یا آئینی سٹیٹ ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا.